السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا یہ سمجھے کہ جب دنیا میں تشریف نہیں آئے تھے آپ کی تشریف آوری نہیں تھی تو لوگ بچیوں کو زیادہ دفع کیا کرتے ہیں، بچیوں کو زیادہ دفع کیا کرتے تھے، عورتوں کو دفع کیا کرتے تھے، عورتوں کو کوئی مقام آتا، عورتوں کو کوئی عزت نہ تھی۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس عورت کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے، حقیر نظر سے دیکھتے تھے، لفظ عورت کی آیات چکی تھی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو وقار ملا، عورتوں کو عزت ملی، اور عورتوں کو بتا دیا ہے اے لوگوں یہ بیٹیاں زیادہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں، یہ بیٹیاں زیادہ دور ہونے کے لیے نہیں آئی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے دل میں پیارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغاز سے ذریعے کی سمجھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 برس پہلے پاک کا قدر کرنا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا، والد کا نام ابو القاسم اور والد کا نام سجدہ، اور پھر آپ صدیق اور ابن العام سے نوازے گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے
فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے مکان میں صحن کی اور پارے صحابہ میں اپنے مکان میں تھی اور پارے صحابہ میں مکان میں صحن میں تھے اور میرے اور ان کے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور تاجدار مدینہ والی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو صدیق من النار دیکھ رہا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ اس کے دوست سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا القاب صدیق میں القاب سے بھی نوازے گئے اور لوگوں کو بتا دیا کہ جس کو عتیق من النار دیکھنا اچھا معلوم ہو حضرت ابوبکر کو دیکھ لے۔ جس کو عتیق من النار دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابوبکر کو دیکھ لے، یعنی عتیق من النار کا مطلب ہے کہ آدمی سے دوزخ سے آزاد ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی تجارت کے غرض سے کبھی ملک شام جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شام کے سفر میں تھے کہ آپ نے خواب دیکھا، یہ خواب تھی کہ یہ تاریخ دل ایمان سے منور و روشن ہونے والا تھا۔ یہ خواب تھا کیا تھا؟ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک راہب کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں خراب میں سویا ہوا تھا اور رات میں ایسے خواب میں نے دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ اے ابوبکر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم دولت ایمان سے مالا مال ہونے والے ہو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و کرسی کو بنایا ہے، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ الغرض ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ تمام میرے نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الغرض ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ تمام چیزیں میرے نبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ سبحان آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں میرے نبی کا صدقہ، اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان والد بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں تو آپ کے دل میں عشق کی طرف بڑھنے لگی، آپ کے دل میں عشق بڑھنے لگا، آپ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اب اس دل کو بے قرار دل کو قرار پانے کے لیے، اس دل کو سکون دینے کے لیے وہ محبوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور تاجدار مدینہ والی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں اے ابوبکر کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت میں کر رہے ہیں اور دامن کرم میں دینے کی التجا بھی کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پوری زندگی خدا کی بندگی اور حضور کی غلامی میں گزارا۔ نبی کا اور خدا کا مدح صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح صدیق اکبر ہے،
نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد، غلامی رسول میں آنے کے بعد ہمیشہ آپ دل میں یہی سوچتے رہے، یہی خیال آتا رہا، آپ کے دل میں یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ کس طرح لوگوں کو اسلام، کس طرح لوگوں کے سامنے اسلام کو پھیلایا جائے، کس طرح خدا کی وحدانیت کا درس دیا جائے، کس طرح لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں تبلیغ اسلام علیہ اعلان کی اجازت کے لیے آیا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی آپ تعداد کی اعتبار سے بہت کم ہے، رفتہ رفتہ جب تک تعداد بڑھ جائے گی تو تبلیغ اسلام کا کام علی الاعلان شروع کر دیا جائے گا، مگر قربان جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے پر، قربان جائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے پر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بار بار میں دل میں خیال آ رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو سنوارا جائے، کس طرح لوگوں کے سامنے اسلام کو پھیلایا جائے، کس طرح لوگوں کے سامنے اسلام کا دست دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوش و جذبوں کے دیکھ کر حضور تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے تقریر فرمائی، لیکن کفار و مشرکین پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کفار و مشرکین نے آپ کو اپنے معاشرے میں لے لیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، آپ کا کپڑا لہولہان ہو گیا، آپ بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کے خیمے میں خوشیاں منائی جانے لگی، کفار و مشرکین کے خیمے میں خوشیاں منائی جانے لگی، اور لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نیند سے بیدار ہوئے، اگر ہوش آ گئے تو اب کبھی بھی تبلیغ اسلام کا نام نہیں لیں گے، تبلیغ اسلام کا کام چھوڑ دیں گے، غلامی رسول کو چھوڑ دیں گے۔ مگر قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت پر، قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبے پر، جب آپ بے ہوشی سے آپ کی آنکھیں کھلی تو رشتہ داروں نے پوچھا کہ اے ابو بکر، ابو بکر بتاؤ تمہارا حال کیسا ہے، تمہاری طبیعت کیسے ہے، تمہیں کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا خیریت و عافیت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو مارا جائے، کسی کو پیٹا جائے تو وہ انسان اس کے لیے وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت صدیق اکبر کے حوصلے پر، کفار و مشرکین نے حضرت صدیق اکبر پر اتنا ظلم کیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا کپڑا خون سے لہولہان ہو گیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہے، میرے آقا خیریت و عافیت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حال سے اتنا سنا تو آپ کے تمام رشتہ دار مایوس ہو گئے اور کہنے لگے کہ عشق میں کمی آنے کی وجہ عشق میں اور اضافہ ہوا ہے، عشق اور بڑھ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ کے تمام رشتہ دار چلے گئے، آپ کے پاس آپ کی والدہ بیٹھی رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ سے بھی یہی فرما رہے ہیں، یہی عرض کر رہے ہیں کہ امی جان، آپ بتائیے کہ میرے آقا کیسے ہے، میرے آقا خیریت و عافیت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کی امی جان
کہتی ہے بیٹا میں تمہارے آقا کے بارے میں تو نہیں جانتی کہ تمہارے آقا خیریت و عافیت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امی جان آپ عمر فاروق اعظم کے بہن بنت خطاب کے پاس جائیے. وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھ چکی ہے, وہ میرے آقا پر ایمان لا چکی ہے. ان کو ضرور پتا ہوگا, ان کو ضرور معلوم ہوگا. آپ کی والدہ بیٹے کی رضا جوئی کے لیے ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاتے ہیں, ان سے دریافت معلوم کرتے ہیں. ام جمیل کو لے کر اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا کہ ام جمیل کو میں تمہارے پاس لے آئی ہوں, تم ان سے خیریت و عافیت معلوم کر لو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ام جمیل آپ یہ بتائیے کہ میرے آقا کیسے ہیں, میرے آقا خیریت و عافیت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو ام جمیل کہتی ہے الحمدللہ سرور کون کا خیریت و عافیت کے ساتھ ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ام جمیل آپ یہ بتائیے اس وقت میرے آقا کہاں تشریف فرما ہے. تو حضرت ام جمیل کہتی ہے اس وقت میرے آقا ابن ارقم کے گھر آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت آپ کی والدہ کہنے لگی کہ اے بیٹا تمہیں آقا کی خیریت و عافیت معلوم تو ہو گیا, اب کچھ کھانا کھا لو, اب کچھ پانی پی لو, تو اپنے خشک ہونٹوں کو بھگا لو, اپنے خشک ہونٹوں کو تر کر لو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امی جان میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کر لو. سبحان اللہ سبحان میں اس اللہ. وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے محبوب کے چہرے کو نہ دیکھوں. تو آپ کی بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہوئے کہتی ہے اے بیٹا میں تمہیں تیرے حبیب تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں. آپ کی بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہوئے درے حبیب کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور تاجدار مدینہ والی کون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں آنسو سے اشکار ہو جاتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں, اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو موتیا کے ٹپکنے لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی کو چوم رہے ہیں, اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبت رسول میں جھوم رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی کو چوم رہے ہیں. ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبت رسول میں جھوم رہے ہیں. اسی لیے جو شاعر کہتا ہے کہ رسول انبیاء کے بعد وقت اعلیٰ سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر.